ياسين والقرآن الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کے حلقے میں ہم نے 23ویں آیت سے بات شروع کرنی ہے. یہاں کچھ باتیں ہو چکی تھیں، کچھ باتیں کرنے کو رہ گئی تھیں. یہ سورہ یاسین کا دوسرا حصہ ہے جہاں 3 انبیاء یا 3 رسولوں کا قصہ ہے اور ان کے ساتھ ہی ایک اور مومن کا قصہ ہے جو دور سے کہیں سے آ کر اس نے ان کی تائید کی اور ان کی باتوں میں اضافہ کیا. ابھی اسی کی بات چل رہی ہے. اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا کو رکھ لوں، کسی اور خدا کو یا کئی اور خداؤں کو رکھ لوں اپنے پاس یا ان کو مان لوں. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، اگر الرحمن رحمت کر یعنی بہت زیادہ رحمت کرنے والا اگر کوئی نقصان دینا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام نہیں آئے گی، یعنی ان باطل خداؤں کی شفاعت میرے کسی کام نہیں آئے گی. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں گے. اس آیت میں جو نوٹ کرنے کی باتیں ہیں، پہلی یہ ہے کہ وہ آ کر قوم سے بات کر رہا ہے لیکن اس نے قوم کو مخاطب نہیں کیا کہ تم لوگ دوسرے خدا لیتے ہو، باطل خدا لیتے ہو. اس نے اپنی بات کی ہے. اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں لوں دوسرے خدا؟ یعنی بات کرنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے جس سے کسی اور کو آپ افینڈ کر دیتے ہیں. تم لوگ یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو. اگر آپ اس کی طرف اشارہ کر کے تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تو بات ایسے معلوم ہوتی ہے کہ میں تم سے کہیں بہتر ہوں اور میں کسی سپیریئر پوزیشن میں ہوں اور تم لوگ غلطی میں ہو تو تمہیں کریکشن کرانے کی ضرورت ہے. داعی کا اصل کام یہ ہے، خاص کر جو نبی نہ ہو، یہ نبی نہیں ہے، وہ ایسے بات کر رہا ہے جیسے میں تو بات اپنی کر رہا ہوں. دیکھو میرا ہی اپنا نقصان ہوگا اگر میں اللہ کو خدا نہ مانوں اور کوئی باطل خدا لے لوں. اور پھر دوسری بات اس نے یہ کی ہے، ان یردنی الرحمن بضر، یردنی میں نی کا جو صیغہ ہے یہاں پر جو ضمیر آئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر الرحمن مجھے کوئی نقصان دینا چاہے، میں آپ کے نقصان کی تو بات بھی نہیں کر رہا. یعنی ہم جب عام زبان میں کہہ دیتے ہیں نا تم پر تو اللہ کا ایسا عذاب آنا ہے نا کہ بس. لوگوں کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر عذاب دے گا، آپ کو سزا دے گا. بات وہ ایسے کر رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی سزا بھی دینی ہو اللہ تعالیٰ نے. اور پھر بات بھی کیا کی ہے، ان یردنی الرحمن، اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں. جب عذاب دینے کی یا کوئی نقصان در کی بات آتی ہے، ضرر کو کہتے ہیں، کوئی مصیبت آنا، کوئی مشکل آنا، کوئی نقصان ہونا. جب نقصان کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کئی ناموں میں سے جو نام مناسب نہیں لگتا وہ الرحمن ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں کرے گا، معافی کرے گا، رحمت کرے گا، محبت کرے گا. نقصان کی بات رحمان کے ساتھ کیسے؟ ان یردنی الرحمن بضر، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب مجھے کوئی نقصان بھی ہوتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ کیا بھی ہے اس دنیا میں، کوئی مصیبت میں ڈالا بھی ہے، اس میں بھی کوئی ایسی رحمت ہے مجھے نظر نہیں آ رہی. میرا اس پر یہ ایمان کہ وہ الرحمن ہی ہے وہ نہیں جائے گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان یردنی العزیز بضر، جو اتھارٹی ہے اگر اس نے مجھے کوئی، اللہ تعالیٰ اتھارٹی بھی ہے. ان یردنی الجبار بضر، جبار کہتے ہیں عربی میں بہت زیادہ قوت والے کو، اور جو اصل میں جبر کا لفظ ہوتا ہے کہ ہڈی ٹوٹی ہے اس کو کوئی زبردستی سیدھا کر دے، اس کو جبر کہتے ہیں عربی میں، اسی سے جبروت نکلا ہے. تو یہاں پر اگر جبار کا لفظ استعمال ہوا تو کہنے کی بات یہ ہوتی کہ اگر مجھے سیدھا کرنے کے لیے اللہ کوئی سختی کرتا میرے ساتھ تو پھر بھی کون آتا میری مدد کرنے؟
بات یہ کی جا رہی ہے الرحمن کے لفظ کے استعمال کے ساتھ کہ میں کسی کی ہاں شفاعت ڈھونڈنے کہاں جاؤں گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مشکل آئی ہے تو اس سے زیادہ رحمت کرنے والا کون ہوگا؟ میں کہیں اور کہاں جاؤں شفاعت ڈھونڈنے؟ یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، ان کی شفاعت تو میرے کسی کام ہی نہیں آنی. ان کی شفاعت یعنی وہ میرے لیے کچھ رحمت، مجھ پر کوئی رحمت کریں گے. الرحمن سے زیادہ رحمت کون کرے گا؟ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بچہ جو ہے کبھی کبھی رو رہا ہوتا ہے اور ماں غصے میں آ جاتی ہے. کہیں مال میں جا رہے ہیں، کہیں دکان بازار میں جا رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، ماں غصے میں آ جاتی ہے. ماں اس کو ڈانٹ رہی ہے، بچہ کہاں ہے؟ وہ بھی ماں سے لپٹا ہوا ہے. وہ اور ڈانٹتی ہے، وہ اور لپٹ جاتا ہے. اس نے اور کہاں جانا ہے؟ اس نے دکاندار کے پاس تھوڑی بھاگ کے جانا ہے. اور کہاں جائے گا وہ؟ اگر ماں کا غصہ بھی ہے تو ماں ہی ہے جس سے محبت ملے گی، ماں ہی ہے جس نے بعد میں اس کو گلے لگانا ہے، اس کو اٹھا لینا ہے، پیار کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ بھی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی امتحان بھی ہو، لیکن وہ امتحان بھی ہو تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی واپس آنا ہے. تو اسی لیے یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. اور دوسری اس سے اگلی بات کہ اگر وہ مجھے بچانا بھی چاہیں تو وہ لوگ کیسے بچائیں گے؟ لا ملجا الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور پناہ کہاں سے ملے گی؟ اپنی بات کر رہا ہے، ان کی بات نہیں کر رہا. مجھے کون بچائے گا؟ انی اذا لفی ضلال مبین. اگر ایسا ہوا تو پھر میں تو بہت ہی کھلی واضح گمراہی میں ہوں، میں تو بہت ہی کنفیوز انسان ہوں اگر میں اس قسم کی غلطی کروں. دوبارہ اپنی بات، انی آمنت بربکم. دیکھو میں ان وجوہات کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں ہی لے آیا ہوں. میں خود اس نتیجے پر پہنچا ہوں. مجھے کسی نے کچھ کہا نہیں ہے کہ کسی نے مجھے کمپیل کیا ہو، فورس کیا ہو. میں اپنی طرف سے آیا ہوں. اصل میں جب آپ عربی میں پڑھتے ہیں نا انی آمنت، اس میں انا کا لفظ یا اپنا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، اور اس کو عربی میں کہا جاتا ہے الاثبات علی غیر الفاعل. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں بذات خود، کوئی اور نہیں، میں خود ہی ایمان لایا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ کسی اور کی وجہ سے میں ایمان لایا ہوں یا کسی اور کے فورس کرنے سے میں ایمان لایا ہوں. یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. انی آمنت بربکم. دوسری بات یہاں جو سامنے واضح نہیں ہوتی، انا کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے بے شک کے لیے. اس کا اردو میں کئی دفعہ آپ ترجمہ دیکھیں گے بے شک. ولیکن انا حرف علا کذالک. انا کے مفہوم میں کبھی کبھار قرآن میں اس وجہ کی بھی اور علت کی بھی کے معنی نکلتے ہیں. اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ میں اگر ایسا ہوتا تو میں بہت ہی گمراہی میں ہوتا، اس وجہ سے میں ایمان لے آیا ہوں. یعنی اس سوچ کی بنیاد پر میں اب اللہ تعالیٰ پر اپنے اور تم سب کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. اب دیکھیں یہ پہلی دفعہ تم سب کی بات ہو رہی ہے. میں کیا کوئی اور خدا لے لوں؟ اگر مجھے کوئی مصیبت آئے گی تو مجھے کون بچائے گا الرحمن کے علاوہ؟ اپنی بات ہی کر رہا تھا نا بار بار. اگر میں یہ غلطی کروں تو میں گمراہی میں ہوں گا. میں ایمان لے آیا ہوں. کس پر ایمان لے آیا ہوں؟ بربکم، تم سب کے رب پر. یہ بہت احتیاط سے کلام جو ہے اس نے چنا ہے. تم سب کے رب پر میں ایمان لے آیا ہوں. اس کو بہت باریک، بہت ہی لطیف کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو میں تو لے آیا ہوں لیکن وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی اس بات کا فائدہ اٹھا لینا چاہیے. کتنے نرم انداز سے اس نے یہ بات کی ہے کہ وہ لوگ سمجھ جائیں. تو وہ کہتا ہے پھر فاسمعون، میری بات سن لو، میری بات سن لو. اور اس بات سے بھی میں بہت شوق ہوں کہ یہ بات قرآن میں وارد ہے کہ فاسمعون، میری بات سنو. 3 رسول وہاں کھڑے ہیں اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں میری بات سنو. یہ کہنا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ تمہاری بات کیوں سنیں؟ ان کی بات سنیں. اچھا اب آپ ان کی بات سنیے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں فقیر، میں کیا کہوں گا، میری کیا حیثیت ہے. اس سے بات کیا نکلتی ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے اپنے طور پر جس قدر تک کر سکتا ہے، جس حد تک کر سکتا ہے، سچ بات کرنا. اور یہ مت سمجھنا کہ آپ کی ذمہ داری کسی اور نے اٹھائی ہوئی ہے. دین کی جو ذمہ داری ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ چلو علماء ہیں، ہم سے کئی زیادہ نالجبل لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ہمیں کوئی صحیح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس عظیم مثال میں کیا سکھا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے 3 رسول کھڑے ہیں لیکن پھر بھی آپ کی ذمہ داری آپ سے نہیں ہٹی. آپ پھر بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو وہ ان لوگوں کی بات نہیں سنتے. وہ اس لیے نہیں سنتے کہ اصل میں نہیں سنتے کیونکہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا. اور ان کا سارا اعتراض کیا تھا کہ آپ تو پتہ نہیں کہاں، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ کو کیسے وحی آتی ہے؟ تو اس نے سوچا چلو یہ وحی کا انکار کر رہے ہیں، ان کے رسول ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور اس وجہ سے خدا کو بھی نہیں مان رہے، تو میں رسول کے طور پہ نہیں، میں تو عام آدمی کے طور پہ کہہ رہا ہوں دیکھو میں بھی تو مان گیا ہوں نا. ٹھیک ہے ان کو رسول تم مانو نہ مانو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مان لو، اسی نے تو مجھے بنایا ہے، اسی کی تو مغفرت کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں، تو تم بھی میری بات سن لو. یعنی وہ اگر وہ رسولوں سے ریلیٹ نہ کر سکے، کم از کم اس آدمی سے تو ریلیٹ کر سکتے، وہ بھی انہی کی طرح کا ہے، وہ بھی انہی کی طرح کا ہے. اس سے بھی بہت عظیم درس نکلتا ہے. دیکھیے میرا ایک پلیٹ فارم ہے،
میرے یہاں پر مائک لگا ہوا ہے، لوگ سن رہے ہیں، لیکن آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے اپنی فیملی میں، سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری بات کبھی نہیں سنیں گے، نہ ان کو میری بات کبھی سننے سے دلچسپی ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ریچ صرف آپ ہی کی ہے اور صرف آپ ہی کی ہے. آپ ہی ان سے، اگر کسی نے بات کرنی ہے کبھی آپ ہی نے کرنی ہے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا ان تک. اور وہ پھر آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ان کو کوئی ویڈیو نہیں بھیج سکتے کہ یہ دیکھ لو، ایسے کام نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس، ہمارا ایک دائرہ ہے جس میں ہم کچھ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں. ہر ایک کا دائرہ الگ ہے. کسی ماں کا دائرہ الگ ہوتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. بچوں کی ایک خاص عمر ہو جاتی ہے، وہ دوستوں کی زیادہ سنتے ہیں، ماں باپ کی کم سنتے ہیں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ، یعنی ایک چڑ سی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے مولوی کی بات نہیں سننی، مشرق میں کسی کی بات نہیں سننی، عالم کی بات نہیں، ٹھیک ہے نہیں سننی، کزن کی بات سن لو، چچا کی بات سن لو، بھائی کی بات سن لو. تو یہ دائرے، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ رول ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سورج کی روشنی اپنی جگہ ایک بہت عظیم روشنی ہے، لیکن چاند کی بھی اپنی روشنی ہے، اور ان کا ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے. ٹھیک ہے، سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں بہت فرق ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاند کی روشنی صرف سورج کی روشنی کی وجہ سے ہی ہے، اسی کو تو ریفلیکٹ کر رہی ہے نا. اور یہی ایک طرح سے ایک مثال ہے نبیوں کی اور ان کی امت کی. رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام سراج کہا گیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے داعی ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ، اور آپ ایک روشن کر دینے والے سورج ہیں. ان کو سورج کہا گیا ہے. ان کے مقابلے میں ان کی روشنی ہم پر آتی ہے اور ہمارے ذریعے کسی پر پہنچتی ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. اصل میں ہماری روشنی، یعنی چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی کو کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا. سورج کی روشنی دائم ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. رستے میں بادل آ جائیں تو آ جائے، سورج کی اپنی جو روشنی ہے وہ وہاج ہے، یعنی وہ جلتا ہی رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے، جلتا ہی رہتا ہے. چاند کا الگ مسئلہ ہے. چاند کبھی فل ہوتا ہے، کبھی کم، پھر کبھی کم، پھر کبھی کم، کبھی تقریباً نہ ہونے کے برابر، پھر دوبارہ زیادہ، پھر دوبارہ زیادہ، کبھی بڑا، کبھی چھوٹا، کبھی قریب، کبھی دور. ایسا ہوتا ہے نا. اسی طرح ہماری امت ہے، مسلمان ہیں. کبھی امت کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے. کبھی اپنی ایک مسلمان کی زندگی میں کبھی نور اس میں زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے. کبھی ایمان بھڑکتا ہے زیادہ، کبھی کم ہوتا ہے. کبھی اس کی روشنی دور دور تک نظر آتی ہے، کبھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے. امت کے تو فیزز ہوتے ہیں، رسولوں کے فیزز نہیں ہوتے، رسول کی روشنی کے فیزز نہیں ہوتے. اور یہ بات اصل میں نے اشارتاً اسی صورت سے لی ہے. یہاں پر بعد میں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج چاند کے آگے نکلتا ہے، نہ رات دن سے پہلے پہنچ جاتی ہے. ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے جس میں وہ تیر رہے ہیں، یعنی ہر ایک کا اپنا ایک کردار ہے، اپنا ایک رول ہے. جس طرح سورج اور چاند کا اپنا اپنا رول ہے، رسولوں کا، دعات کا، علماء کا اور امتی کا اپنا اپنا رول ہے. وہ ایک دوسرے کو ایلیمینیٹ نہیں کرتا. یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں تک اتارے اور ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.